رسم سے ہٹ کے اس کو تربیت دے دے، قرآن سکھا دیا تو لکھا ہوا قرآن دینا اتنی بڑی نعمت ہے، اور اپنے بیٹے اور بیٹی کے دل پہ پورا قرآن لکھوا دینا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے ایسے بچوں کو چاہیے ہمیشہ اپنے والدین کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھیں کہ ابو جی آپ کا بڑا احسان ہے، آپ چاہتے تو مجھے کسی نوکری پہ لگا دیتے، ہوٹل پہ لگا دیتے، ڈاکٹر بنا دیتے، انجینئر بنا دیتے، آپ نے تو ابو جی میرے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا کہ مجھے آپ نے دین پہ لگا دیا۔ کوئی تو آپ نے میرے پر مہربانی کی، کوئی تو میرے پر مہربانی کی۔ میں تو اپنے ابو سے کہتا ہوں ابو جی آپ نے تو میرے پر بڑا احسان کیا، مجھے دین کے لیے قبول کیا، اور میرا بڑا بھائی لاکھوں پتی ہے، سعودیہ میں رہتا ہے، ریاض میں میرا بڑا بھائی رہتا ہے، اس کی ملتان میں بھی کوٹھی ہے، اور بہت پیسے دیتا ہے میرے ابو کو، میں اتنے دیتا ہوں جتنا حسب توفیق مولوی دیتے ہیں۔ میری بہن نے مجھے بتایا دیندار بچوں سے پیار کیا کرے، محبت کیا کرے۔ تو فون پہ بات ہو رہی تھی تو میرے ابو سے میری بہن نے کہا یہ بتاؤ آپ کو آپ کا کون سا بچہ پیارا ہے، یہ بڑے والا جو آپ کو اتنے پیسے دیتا ہے اور یہ مولوی؟ میرے ابو نے کہا سچے دل کی بات پوچھتے ہو، مجھے تو میرا مولوی بیٹا پیارا ہے، میرا ادب اور احترام جو وہ کر سکتا ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جن بچوں کو والدین قرآن کی نعمت سے مالا مال کرے وہ فرق کر کے دکھائیں، ابو جی امی جی یہ دیکھو کالج میں پڑھا ہوا بچہ، یہ میں مدرسے میں پڑھا ہوا بچہ، اس میں اور مجھ میں آپ کو فرق سمجھ آئے گا، میرے لب و لہجے میں، میرے رویے میں آپ فرق محسوس کریں گے، آپ کو خوشی ہوگی، آپ کو خوشی ہوگی، آپ سمجھیں گے کہ میں نے اپنے بچے کو کوئی چیز دی ہے۔ میں یہاں جھنگ میں رہتا ہوں، میرے بھائی بھی میرے ابو کے پاس رہتے ہیں، میرے والد صاحب کی 2 آنکھوں کا آپریشن ہوا، انہوں نے مجھے بلایا، میں نے کہا ابو جی آپ نے میرا انتخاب کیوں کیا؟ تو میرے ابو جی فرمانے لگے بیٹا یہی تو وجہ ہے، آپ کیونکہ پڑے ہوئے ہیں اور میں بیمار ہوں، اس موقع پہ کئی چیزیں خلاف مزاج پیش آتی ہیں، وہ نہیں برداشت کر سکتے، آپ برداشت کر لیتے ہیں اور اچھے طریقے سے اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے ہر مشکل میں میرے ساتھ میرا مولوی بیٹھا ہو۔ انتخاب میں اس لیے بات مکمل کرتا ہوں، حافظوں کا انتخاب جہاں اللہ کرتا ہے وہاں والدین بھی کرتے ہیں۔ اگر والدین بھی تو میں نے اپنے اس بچے کو حافظ بنانا ہے، اس لیے میں ابھی ایک جگہ بیان کر کے آ رہا ہوں، میں نے ان کو بتایا یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ادھر میری طرف توجہ کریں، آپ کو بات سمجھ آئے گی، حافظ بھی سمجھے، کوئی دنیا میں ڈاکٹر بھی بن جائے، انجینئر بھی بن جائے، لاکھوں پتی کروڑوں پتی ارب خرب پتی بن جائے، لیکن بتائیں اس کی دنیا آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہے یا زیادہ ہے؟ تھوڑی ہے۔ تو پھر حافظ صاحب کو ہم نے دنیا دی یا آخرت دی؟ پھر کوئی جتنا بڑا مالدار بن جائے، وہ جتنا آگے نکل جائے، میں یہ کہتا ہوں اس کی دنیا فانی ہے۔ حافظ صاحب تیرے سینے میں جو اللہ نے قرآن والی نعمت دی ہے یہ ہمیشہ رہنے والی، ایسا ہے کہ نہیں؟ اچھی چیز دی ہے، وہ فانی، وہ ختم ہونے والی، اور یہ اچھی۔ پھر دنیا میں جس کو دنیا جہان کی نعمتیں مل جائیں وہ گھٹیا ہے، آخرت بولے ودیع ہے، عمدہ ہے، اعلیٰ ہے، برتر بالا ہے، کوئی تقابل نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ پھر دنیا میں کوئی بندہ مجھے ایسا نہیں دکھا سکتے جو یہ کہے کہ جی مجھے نعمتیں ملی ہیں، تکلیف نہیں ہے۔ نعمت ہے تو تکلیف بھی ہے، اسی گھر میں شادی ہے تو اسی گھر میں غمی ہے، بعض اوقات تو ایسا بھی خوشی کو اللہ غمی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ آخرت میں غم ہے؟ آپ بولیں جنت میں کوئی تکلیف ہے؟ جنت میں کوئی مصیبت ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر دنیا کی نعمتوں کا ملنا یقینی نہیں ہے اور آخرت کی نعمتوں کا ملنا یقینی ہے، اس لیے یہ قرآن سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں، الرحمن علم رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا۔ ترتیب دیکھے، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ رحمان وہ ہے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا۔ بتائیں انسان پہلے پیدا ہوتا ہے یا پہلے قرآن سیکھتا ہے؟ پہلے پیدا ہوتا ہے نا، بچہ پیدا ہوتا ہے 7 سال 8 سال 10 سال کا ہوتا ہے، پھر ہم اس کو کہتے ہیں قاری صاحب میرے بچے کو بٹھائیں، اللہ اس کو حافظ بنائے۔ تو
جاتا ہے، قرآن بعد میں سیکھتا ہے۔ قرآن کی یہ ترتیب تو نہیں ہے، اللہ نے ترتیب ہی الٹ دی، ترتیب ہی بدل دی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا۔ اللہ آپ نے ترتیب کیوں بدلی؟ ہمیں تو یہ ترتیب الٹ نظر آئے۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں بے شک ترتیب تو یہی ہے، انسان پہلے پیدا ہوتا ہے پھر قرآن سیکھتا ہے، لیکن انسان کی تخلیق زندگی کا مقصد، کیونکہ تعلیم ہے، میں نے مقصد کا تذکرہ پہلے کیا، تخلیق کا تذکرہ بعد میں کیا۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم کسی کو ملنے جاتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں یار باقی باتیں ساری باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، پہلے جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں وہ میرے سن لے، پھر گپ شپ ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تخلیق کی باتیں بھی ہوتی رہیں گی، ساری نعمتوں کے تذکرے بھی ہوتے رہیں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھو کہ انسان کو میں نے پیدا کیا کیوں، اور اس کو میں نے تعلیم کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس قرآن پاک والی نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور حافظ احمد گوہر صاحب کی اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت عطا فرمائے، ساری زندگی اللہ تعالیٰ ان کو اسی طریقے سے قرآن پاک سے جوڑے رکھے، ساری زندگی یہ اسی طرح قرآن سناتے رہیں، اور ان کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ان کا ساتھ دے، اسی طرح اس کو آگے بڑھاتے رہیں، ہر سال اس سے کہے کہ تم قرآن سناؤ۔ سارا سال تو دوسرے کام کرتے رہتے ہیں، دنیا کے پھنچٹ میں پڑے رہتے ہیں، یہ مہینہ ہے آپ قرآن سنائیں، ہم قرآن سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کے گھر میں برکت رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔